جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات جلدی میں ہیں وہ جا سکتے ہیں، چونکہ تقریر تمام ہو چکی تھی، تاخیر سے میں آیا ہوں اس لیے صرف حصہ لے رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل رہوں گا۔ مکمل طور پر تقریر تمام ہو چکی تھی اور مولانا کا ہر جملہ حرف آخر تھا، مگر ایک تڑپ انسان کے اندر جو بھوکا ہوتا ہے اسے کھانا میسر ہو جائے تو اس کی تسکین اور تسلی کا باعث ہوتا ہے۔ مولانا تھوڑی دیر رک جائیں، تھوڑی دیر قبلہ آ جائیں۔ بہرحال وہ ساری کوششیں جاری ہیں اور یہ تو غدیر کا معاملہ ہی ایسا ہے تو جہاں پیغمبر اکرم کو اسی بات کا اللہ نے یقین دلایا تھا میں ہوں، ورنہ کوششیں تو سب اپنی اپنی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں غدیر میں آیا ہوں تو انسان کی جسم کو غذا جب ملتی ہے تو اسے تسکین ہوتی ہے۔ نہ جانے کب سے بھوکا انسان اچانک غذا پا جائے تو اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو جیسے جسم کی غذا ہمارے کھانے پینے ہیں، ویسے روح کی غذا آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے میری روح اسی طرح سے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا کھانا دیکھ کر ٹوٹے، ویسے میں جشن غدیر دیکھ کے ٹوٹ پڑا ہوں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں جشن غدیر دیکھ کر ٹوٹ پڑا۔ میری روح تشنا تھی، میری روح بھوکی تھی۔ میں آیا جشن غدیر میں، اور آیا ہی اسی لیے کہ کسی شاعر نے 2 مصروں میں بڑی اچھی بات سمیٹی ہے کہ اپنوں میں روز عید ہے، غیروں میں یوم غم۔ اپنوں میں روز عید ہے، غیروں میں روز غم، یہ کیسا عین غین ہے عید غدیر کا۔ ہائے ہائے، آپ دیکھ لیں منظر، یہ کیسا عین غین ہے جشن غدیر کا۔ میں اپنے علماء کا ہمیشہ احترام کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں کہ میں ممبر پر نہیں گیا کہ تقریر تمام ہو چکی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ چیزیں اس وقت انشاءاللہ پھر کسی اور موقع کے لیے غدیر میں صرف غدیر ہو، یہی تو خالص ہے غدیر نا۔ غدیر اسی خالصیت کا نام ہے جہاں کچھ نہ ہو، صرف غدیر ہو۔ اسی لیے پیغمبر نے مدینے میں روک کے نہیں سنایا کہ لوگ عظمت مدینہ دیکھ کے غدیر سے مڑ نہ جائیں، لوگ عظمت کعبہ کا بہانہ کر کے غدیر سے مڑ نہ جائیں۔ لقو تک صحرا میں روکا تاکہ غدیر میں مڑنے کا کوئی بہانہ نہ رہ جائے۔ آپ دیکھ لیں منزل، کوئی مڑنے کا بہانہ نہیں۔ بھائی اچانک آپ مجھ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، جب لباس وحی کا نام علم ہو جائے گا تو یہی ہوگا۔ میں ہمیشہ امامے چوم لیتا ہوں لیکن ہاتھ سب کے نہیں چومتا، کیونکہ ہاتھ علم کے چومے جاتے ہیں، امامہ شبیہ رسول سمجھ کے چوما جاتا ہے۔ یہ پیش نظر رہے ہمیشہ، اس لیے کہ امامہ لباس ہے، جیسے ممبر چوما جاتا ہے، اس پہ علی بیٹھے، نبی بیٹھے، اسی طرح امامہ ہم چومیں گے کہ اسے نبی نے پہنا۔ اچھا عجیب بات ہے، کچھ لوگ یہ بھی پہن کے نہ جانے کیوں اتنا کم وزن محسوس کرتے ہیں کہ سب پہن کے جب تک ایک ناڑا نہ باندھ لیں تب تک دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک جملہ کہنا ضروری ہے۔ بھائی عام باندھے تو ٹھیک ہے، میں اعتراض نہیں کرتا، باندھنے پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن عام انسان باندھے جسے لباس رسول حاصل نہیں ہے، لیکن جسے ڈائریکٹ لباس رسول حاصل ہے، وہ اپنے علم سے امامے کی عظمت کو پہچنوائے، دھاگے کی عظمت کو نہ پہچنوائے۔ بھائی صلوات پڑھ لینا ایک مل کر محمد والے محمد پر۔ سب کے درجے ہیں نا، ابھی آپ نے سنا مقداد کا الگ درجہ، ابو ذر کا الگ درجہ، سلمان کا الگ درجہ، سب کے الگ الگ درجے۔ تو درجات کی بنیاد پر کوئی دھاگے سے، آئیے نو بھائی تشریف لائیں، کوئی دھاگے سے شروع ہوتا ہے، اس کا دین وہیں تک ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاگا باندھ کر آنے والے بھگائے نہیں جاتے،
یہی سے سلمان پیدا ہوتے ہیں، یہی سے ابو ذر پیدا ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو در حسین تک چلے آتے ہیں وہ را مٹیریل ہے، مجلس حسین اسے میٹیریل بنا کر سلمان بنا دیتی ہے، ابو ذر بنا دیتی ہے۔ یہ پیش نظر رہے، لہذا تنقیدیں ختم کریں، بہت ہو چکا۔ مولائے غدیر سے وعدہ کریں، اپنی طبیعتوں کو مذہب نہیں بننے دیں گے، اپنے مزاجوں کو مذہب نہیں بننے دیں گے۔ ولایت علی اس لیے ہے کہ تمہارے نفسوں پہ حکومت کرے، ولایت وہ نہیں ہے جس پر تمہارا نفس حکومت کرے، ولایت وہ نہیں ہے جس پر تمہارا نفس حکومت کرے۔ آج اپنے اپنے نفسوں والی ولایت لے کے لوگ نفسا نفسی میں گھوم رہے ہیں۔ ارے ذرا جملوں کی بھی قدر کر لیا کریں۔ نفسا نفسی میں اپنے نفسوں کی ولایت لیے جھنڈوں پہ اڑا رہے ہیں۔ ابھی غدیر ہے، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑے بڑے جشن تو ہونا چاہیے تھا نا۔ جب مقصد کربلا علی ولی اللہ ہے تو آج تو علی ولی اللہ دست مصطفیٰ میں اٹھا کے دکھایا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی ولی اللہ غدیر میں چھوڑ کے محرم ہی میں کیوں نظر آتا ہے۔ کربلا تو اس لیے بسی کہ دنیا نے غدیر سے علی ولی اللہ سے انحراف کیا، تو کربلا بسی۔ کربلا ہوتی ہی نہیں۔ اگر تم نے غدیر پہنچائی ہوتی، غدیر منوائی ہوتی، غدیر مانی ہوتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 8ویں تاجدار امامت سرکار مشہد مدفون عرض طوس حضرت امام علی الرضا علیہ السلام۔ بڑی توجہ رہے، ہمارے الحاج ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ چند جملے بول کر آپ شریک ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ غدیر میں کون نہ شریک ہونا چاہے گا، اس لیے کہ جو غدیر میں تو وہ بھی شریک ہو گیا جو لا شریک ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کس طرح شریک ہوا نا بھائی؟ نبی تمہارا کام ہے تم علی پہنچاؤ، میرا کام ہے میں تمہیں بچاؤں۔ یا اللہ، مصطفیٰ کو اعلان کیے ہوئے 23 سال ہو گئے، ہر جگہ خطرہ، بدر میں خطرہ، احد میں خطرہ، حنین میں خطرہ، خیبر میں خطرہ، شب ہجرت خطرہ، دعوت ذوالعشیرہ سے خطروں میں تیرا نبی کھیل رہا ہے، کبھی تو نہیں آیا کہ میں بچاؤں گا؟ آج غدیر میں کیوں آ رہا ہے کہ میں بچاؤں گا؟ تو کہا حیدری تم سمجھے نہیں، ہمیشہ میرا نمائندہ بن کے علی ہی بچاتا تھا، لیکن جب آج علی دست مصطفیٰ پہ بلند ہوگا، نہیں میرے سرکار، جب دست مصطفیٰ پہ بلند ہوگا تو شریر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے، لہذا ہمیشہ مصطفیٰ کو علی بچاتا تھا، آج علی اٹھا ہے تو کہے علی اللہ کرے گا۔ ارے سرکار میرے، یہ منزل ہے، میں کیا کروں، کہاں تک؟ خدا کی قسم کئی دنوں تک غدیر پڑھوں نا تو تسلی نہیں ہوگی، غدیر سے ہٹوں گا نہیں۔ غدیر نام ہی ہے اس کا۔ ہمارے 8ویں ہی سرکار ابھی جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے رضوی حضرات ہیں، ڈاکٹر الحاج فخر الحسن رضوی صاحب، ہمارے سادات کرام یہاں بہت سارے رضوی حضرات ہیں۔ ہمارے 8ویں امام نے غدیر کو بہت پہچنوایا ہے، بہت، یعنی جو غدیر منا کے مشہد پہنچتا ہے نا، امام اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ غدیر منا کے جو مشہد پہنچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں تم جانتے ہو غدیر کیا ہے؟ اہل زمین کو پتہ ہی نہیں غدیر کیا ہے۔ جتنے چرچے غدیر کے آسمانوں میں ہیں، اللہ اکبر، آسمانوں سے مراد خالی آپ یہ دھواں دار فضا سمجھ لی نہیں، مریخ یہی ہے، پلوٹو یہی ہے، سارے سیارے یہی ہے۔ اور جب مولا منبر کوفہ پہ بیٹھے تھے نا تو کسی سائل نے دست ادب جوڑ کے سوال کیا تھا کہ مولا کیا اس زمین کے علاوہ اور جگہوں پہ بھی اللہ کی مخلوق بستی ہے؟ کیا وہاں بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے؟ تو امام نے فرمایا بے شک ہواؤں میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، فضاؤں میں بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اول پہ، آسمان دویم پہ، پھر سارے سیاروں کے نام لیے جسے آج تک دنیا جانتی بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ یہاں حجت ہیں تو وہاں کون حجت ہے؟ حجت اللہ سنا ہے نا؟ کہا مولا آپ زمین پر حجت ہے تو وہاں کون حجت ہے؟ کہا نحن حجت اللہ علیہم، ان ساری جگہوں پر ہمیں اللہ کی حجت ہے۔ اب ایک بات تو سمجھ میں آئی، امام کا یہ کہنا کہ ولایت کا چرچا زمین سے زیادہ آسمانوں میں ہے،
اب اگر آسمان سے ایلین اتر کر اڑن تشتریاں دکھا دکھا کے اپنی ترقی کا اشارہ کر رہے ہوں تو یہ سمجھ لینا کہ امام بتا گئے کہ زمین سے زیادہ آسمانوں پہ غدیر کے چرچے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں غدیر والے ہوں گے وہاں ترقی کا پرسنٹ اس بلندی پہ ہوگا کہ زمین پہ بیٹھ کے ریسرچ کی جائے گی کہ ایلین کون ہے۔ آج پوچھا جا رہا نا ایلین کون ہے، ایلین کون ہے؟ ارے جب آپ انڈیا کے رہنے والے امریکہ میں جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے انڈین کون ہے، انڈین کون ہے، تو پتا چلا انڈین اسے کہتے ہیں جو انڈیا سے آیا ہے۔ اب سمجھ میں آئے علی کا ایک نام ایلیا بھی ہے، شاید اسی لیے ایلین اپنے کو علی سے منسوب کر کے بتا رہے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز وہ علی ہے جس نے تمہاری زمین کے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا پوچھ لو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ خدا کی قسم بس تمام کر دی میں نے بات، ہو گئی غدیر، ہو گئی، اور اس طرح ہوئی کہ یہاں بات قرآن والی آئی ہی نہیں، میں تحفۃ العوام بن کے نیچے ہی ٹھہرا، اور رہنا بھی چاہیے، امت کو توضیح المسائل بن کے رہنا چاہیے۔ ہاں قرآن نہ بنے، قرآن نہ بنے امت، صاحب قرآن اور بولتے قرآن وہ الگ ہے۔ بس آخری جملہ میں کہتا چاہتا ہوں خدا کی قسم، جشن ولائے، اب یہ پوری غدیر، آئیے بھائی آئیے تشریف لائے، پوری غدیر ایک 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 شعر میں، خدا کی قسم شاعر نے کیا عجیب و غریب بات کہی۔ غالباً نیر سرسوی مرحوم کا یہ شعر ہے کہ اعلان حق ہے اس کو تو پہنچائیے رسول، اللہ اپنی ضد پہ اڑا ہے غدیر میں۔ خدا کی قسم اب اس کے بعد وہ شعر سن لو جو سنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب سن لو۔ کہا جشن ولائے نقطہ با ہے غدیر میں۔ اب میں نہیں پہنچا سکا، اردو اتنا کمزور ہو گئی ہے کہ آج دکن والے کوں سو تو بچائے ہوئے ہیں لیکن ہم کچھ نہ بچا سکے۔ مولا کائنات کو کیا کہتے ہیں؟ نقطہ با، نقطہ بائے بسم اللہ ہے نا علی، تو اب شاعر کہتا ہے جشن ولائے نقطہ با ہے غدیر میں۔ اب دیکھیے اشارہ، دیکھیے یہ استعارہ کہتے ہیں اسے اردو ادب کے اندر کہ جشن ولائے نقطہ با ہے غدیر میں، قرآن پورے قد سے کھڑا ہے غدیر میں۔ ہائے 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 یا علی یا علی، بس مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ مسجد ایرانیان ممبئی سے ترسے ہوئے موالیان حیدر کرار آج غدیر کے ممبر کو اپنے روحانی دسترخوان تصور کر کے مسلسل غذا حاصل کر رہے ہیں۔ روح کی غذا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا جب خوب بھوک لگے تب کھانا، اور بھوک لگی رہے تبھی چھوڑ دینا، لیکن جب روح کی غذا کی بات آئی تو کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ اپنے گھر بلائے گا تو وقت دیکھ دیکھ کے بلائے گا، لیکن علی کے لیے ہر وقت ذکر کو عبادت قرار دے دیا۔ بھائی اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ دعائیہ کلمات بھی ہو چکے، سب ہو چکا۔ میں تو اس طرح سے جیسے کوئی اچانک پیشے لفظ لکھنے کے بجائے پسے لفظ لکھنے پہنچ جائے، اس طرح سے میں پہنچا ہوں، اور میں بڑا معذرت خواہ ہوں ان لوگوں سے کہ جن کا قیمتی وقت میں نے لیا، اور میں ان کی بارگاہ میں کہ جو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت جانے پہ مجبور تھے۔ ظاہر ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، ٹرینوں میں کے راستے مسموم اور مسدود ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر پھر بھی اندھیروں کا جگر چیڑ کر اجالوں تک پہنچنے والے کو حر کہتے ہیں۔ اس لیے آپ سب کو جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ الحاج ڈاکٹر فخر حسن فخر ملت، الحاج ڈاکٹر فخر حسن رضوی صاحب اور ان کے مرحومین کی جانب سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ فقط مجلسوں کی ڈیٹ کا انتظار کر کے اپنے مرحومین کو نہ یاد کیا کرو، بس جب بھی اہل بیت کا تذکرہ آ جائے اپنے مرحوم کا ایصال کر دیا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ مجلس ہے کہ محفل ہے، غدیر میں بھی لاؤ، یہاں بھی فاتحہ پڑھواؤ، یہ نہ کہا کرو کہ یہاں کیسے فاتحہ ہوگا۔ یہی سے تو لوگوں نے فاتحہ اور نذر سمجھا ہے کہ جو امت کے لیے کیا جائے وہ فاتحہ ہے، جو اہل بیت کو دی جائے وہ نذر ہے۔ ارے میں کیا کروں بھائی، یہیں پر گفتگو
ارے ہاں، ہمارے سلطان رضوی صاحب ماشاءاللہ ہم اپنے قد و قامت سے ہم بوڑھوں کو اپنے پیچھے چھوڑ جانے والے سلطان بھی ہیں، سلطان رضوی، اور ظاہر ہے کہ یہ پورا گھرانہ شریک ہے، اور آپ سب کو خوشیوں میں حوالہ گھرانے کا نہیں دیا، حوالہ غدیر کا دیا، ممبر کا دیا، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ میرا گھرانہ اس قابل نہیں ہے کہ سب کو بلا لے، فاطمہ کا گھرانہ اس قابل ہے، چاہے تو چاند بلا لے، ستارے بلا لے، سورج بلا لے، ملائکہ بلا لے، قدسی بلا لے، جو چاہے بلا لے۔ لہذا پروردگار، جس طرح تو نے ستارے کو بلا کر زہرہ بنا کر ہمیشہ کے لیے چمکدار بنایا، تمام مومنین کی قسمتوں کو روشن و منور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے سلمان صاحب بھی ظاہر ہے کہ چاند بھائی یقیناً ان کے لیے جتنا کہا جائے کم ہے، مولا کے ذکر کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ ان کے فرزند بھی جس طرح سے خدمت کے آفتاب و مہتاب بن کر ڈاکٹر فخر الحسن رضوی صاحب، شبیہ الحسن صاحب چلتے تھے، اسی طرح آئندہ سماجی خدمتوں کے آفتاب مہتاب بن کر یہ دونوں بچے بھی چلیں، تاکہ معاشرے کو ہمیشہ روشنی ملتی رہے، روش ملتی رہے، اور معاشرہ کہیں تھک کے بیٹھ جائے تو اسے تازہ کرنے والی ہوائیں بھی چلتی رہیں۔ اور یاد رکھنا، احسان کرنا ہر روز احسان ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ غدیر کے دن احسان کیا ہے تو وہ احسانوں کا سید و سردار کہا جاتا ہے۔ لہذا کل ضرور غریبوں کو، مفلسوں کو، مفلوکوں کو، سب کو یاد رکھیے گا، اور آج رات ہی سے ابھی سے شروع کر دیجئے، اس لیے کہ ہم جیسے لوگ کتنے ایسے ہیں جو اچھے اچھے پریس کیے ہوئے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن پیٹ میں کھانے نہیں ہیں، عزتیں بچا کے سماج میں آئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آپ خود صاحب عقل و دانش ہیں، آپ دور تک نگاہ دوڑائیں کہ ہمارے فریضے کیا ہیں۔ مولا آپ کو بہت بہت مبارک کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین